بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام کے سلسلے دروس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے اس درس میں ہم احکام وضو کو بیان کرتے ہیں۔ وضو کا مطلب ہے چہرے اور ہاتھوں کا دھونا، سر کے اگلے حصے اور پاؤں کے اوپر والے حصے کا مسح کرنا، یعنی اگر دیکھا جائے تو یہ 4 کام وضو میں اہم ہیں۔ خاص شرائط کے ساتھ اور ایک خاص طریقے کے ساتھ یہ 4 کام انجام دینا وضو کہلائے گا۔ یہ عمل جو شریعت مقدسہ میں ایک معنوی طہارت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور بعض اوقات یہ واجب ہے اور مستحب اعمال کا مقدمہ قرار پاتا ہے، حتیٰ یعنی واجب اعمال کا مقدمہ بھی قرار پاتا ہے، جیسے واجب اور مستحب نمازیں، واجب طواف، یا کچھ اعمال کی شرط ہے جیسے مستحب طواف یا قرآن مجید کی تلاوت اور قرآن مسجد میں داخل ہونا۔ وضو کا طریقہ، جس میں 2 کام اہم ہیں، ایک دھونا اور ایک مسح کرنا۔ دھونے میں چہرے کا پیشانی کے اگلے حصے یعنی اوپری حصے سے تھوڑی کے نچلے حصے تک دھونا، اور ہاتھوں کو کوہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک دھونا۔ دوسرا کام مسح کرنا، سر کے اگلے حصے کا اور پاؤں کے اوپری حصے کا انگلیوں کے سروں سے ٹخنوں کے جوڑ تک۔ وضو میں ترتیب واجب ہے، یعنی پہلے حصے کو پیشانی کے اگلے حصے سے بالوں کے اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نچلے حصے تک لمبائی میں، اور انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے اندر آ جانے والے حصے کو چوڑائی میں دھوئے۔ اس کے بعد ہاتھوں کو کوہنیوں سے انگلیوں کے سروں تک دھونا، اوپر سے نیچے کی طرف دھونا، دائیں ہاتھ سے شروع کر کے اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھونا۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں ہاتھ کی رطوبت سے سر کے اگلے حصے کا مسح کرنا، اور سب سے آخر میں ہاتھوں میں بچی ہوئی رطوبت سے دونوں پاؤں کی انگلیوں کے سروں سے لے کر ٹخنوں کے جوڑ تک مسح کرنا۔ اب آتے ہیں چہرے اور ہاتھوں کو دھونے کے اندر جو مثلاً مسائل پیش آتے ہیں ان کی طرف گفتگو کرتے ہیں۔ چہرے کے جس حصے کو دھونا واجب ہے وہ ہے چوڑائی میں انگوٹھے اور درمیانی انگلی کے درمیان آ جانے والا حصہ، اور لمبائی میں سر کے بال اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے آخری حصے تک دھونا۔ چہرے کی کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، جبکہ ظاہری چہرے کا دھونا کافی ہے، یعنی وہ افراد جن کی داڑھی ہوتی ہے، چہرے پر بال ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ پریشان نہ ہوں کہ بھئی ہمارے چہرے پر چہرہ دھلا ہے یا اس کی کھال کو بھی پانی پہنچانا ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چہرے کی کھال تک پانی پہنچانا واجب نہیں ہے، بلکہ ظاہری چہرے کا دھونا کافی ہے۔ بنابراین چہرے پر اگے ہوئے بالوں کا دھو لینا کافی ہے، لیکن اگر بال اتنے پتلے ہوں کہ چہرے کی جلد دکھائی دیتی ہو تو جلد کا دھونا واجب ہوگا۔ دھونے کا معیار یہ ہے کہ پورے عضو تک پانی پہنچ جائے، چاہے ایسا ہاتھ پھیرنے سے ہو، لیکن اعضائے وضو کو تر ہاتھ سے مل دینا کافی نہیں ہے۔ چہرے اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا واجب ہے، اگر برعکس یعنی نیچے سے اوپری طرف دھوئیں گے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا۔ چہرے اور ہاتھوں کے دھونے میں پہلی مرتبہ دھونا واجب ہے، دوسری مرتبہ دھونا جائز ہے،
البتہ تیسری مرتبہ دھونا جائز نہیں ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری مرتبہ دھونے کا معیار بھی قصد اور ارادے سے ہو۔ اگر پہلی مرتبہ دھونے کی نیت سے کئی مرتبہ پانی ڈالیں تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سر کی کھال پر مسح کرنا واجب نہیں ہے، بلکہ اگر اگلے حصے پر مسح کرنا کافی ہوگا تو یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر ایک طرف کے بال اگلے حصے پر اکٹھے ہوئے ہوں یا اگلے حصے پر اتنے لمبے ہوں جو پھیلنے سے چہرے کی حد سے خارج ہو جاتے ہیں، جیسے ہماری لڑکیاں، بڑی بچیاں، خواتین کے ہوتے ہیں، تو ان پر مسح کرنا کافی نہیں ہے، تو پھر اگلے حصے یا سر کے جوڑ پر بالوں کی مانگ نکال کر مسح کرنا واجب بنے گا۔ جو شخص اپنے سر پر مصنوعی بال رکھتا ہو اور وہ بال اس کے اگلے حصے پر اکٹھے ہوں تو اس کو ہٹا کر اس کے نیچے مسح کرنا واجب ہے۔ لیکن اگر وہ سر کی جلد میں اگائے گئے ہوں مصنوعی بال اور ان کو الگ کرنا ممکن نہ ہو، یا اگر الگ کرنے میں ضرر اور مشقت اور حرج کا باعث ہو، تو ان کے رہتے ہوئے رطوبت کو سر کی جلد تک پہنچانا ممکن بھی نہ ہو تو انہی بالوں پر مسح کرنا کافی ہے۔ مسح کی جگہ پاؤں کا ظاہری حصہ انگلیوں کے سرے سے ٹخنوں کے جوڑ تک ہے۔ رہ گیا انگلیوں کے نچلے حصے کا مسح کرنا جو چلتے وقت زمین سے لگتا ہے، تو ان کا استحباب یعنی مستحب ہونا بھی ثابت نہیں ہے۔ اگر پاؤں کا مسح انگلیوں کے سرے تک پورے حصے کو شامل نہ ہو بلکہ پاؤں کے ظاہری حصے اور کچھ مقدار میں انگلیوں کو شامل ہو تو وضو باطل ہوگا، یعنی بس سامنے سے ایک دفعہ مسح کھینچ لینا ضروری نہیں ہے، بلکہ انگلیوں کے سروں سے لے کر آخر تک چلنا ضروری ہے۔ لیکن اگر کوئی شک کرے کہ جب مسح کر رہا تھا تو کیا انگلیوں کے سروں تک مسح کر رہا تھا کہ نہیں، تو چونکہ شک کیا ہے تو شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اس کا وضو صحیح ہے۔ شرط ہے کہ سر اور پاؤں کا مسح وضو کے پانی کی بچی ہوئی رطوبت سے کیا جائے۔ اگر ہاتھوں پر رطوبت نہ بچی ہو، مثلاً کم ہو گئی ہو یا بالکل خشک ہو گئی ہو، تو یہ الگ بات ہے، تو پھر اب اس نے رطوبت وہ کسی اور جگہ سے نہیں لے سکتا مگر یہ کہ داڑھی سے یا آبروؤں سے تری لے اور مسح کرے۔ اگر وضو کرنے والا ہاتھوں اور چہرے کو دھوتے وقت وضو کی نیت سے پانی کے نلکے کو کبھی کھولے کبھی بند کرے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس کا وضو صحیح ہے۔ ہاں، اگر بایاں ہاتھ دھونے کے بعد اب اس کے پاس مسح کی تری ہے جس سے اس نے مسح کرنا ہے، تو اب اس نے ٹوٹی کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا ہے اور ٹوٹی بھی تر ہے، تو ایسی صورت میں یہ فرض کیا جائے کہ اس کی ہتھیلی کے وضو کا پانی دوسرے پانی سے مل گیا ہے تو اس کا وضو صحیح ہونا مشکل ہے۔ چونکہ واجب ہے کہ پاؤں کا مسح وضو سے جو رطوبت ہتھیلیوں پہ بچی ہے اس سے کیا جائے، لہٰذا سر کا مسح کرتے وقت واجب ہے کہ ہاتھ کو پیشانی کے اوپری حصے تک نہ پہنچنے دے، اور اگر چہرے کی رطوبت تک پہنچ جائے تاکہ پاؤں کی مسح کرنے میں جس ہاتھ کی رطوبت کی ضرورت ہے وہ چہرے کی رطوبت سے نہ مل جائے۔ مسح کرتے وقت ہاتھ کا سر پر اور پاؤں پر رگڑنا واجب ہے۔ اگر ہاتھ کو رکھ دے اور سر اور پاؤں کو حرکت دی جائے تو پھر مسح باطل ہو جائے گا، جو کہ وضو کے باطل ہونے کا باعث ہوگا۔ واجب ہے کہ مسح کی جگہ خشک ہو، البتہ اتنی رطوبت جو ہتھیلی کی رطوبت پر اثر انداز نہ ہو تو کوئی ضرر نہیں ہے۔ پاؤں کے ظاہری حصے پر
جو مسح کی جگہ ہے موجودہ قطروں کو خشک کرنا واجب ہوگا۔ اگر پاؤں کا ظاہری حصہ نجس ہو جائے تو اس کو پاک کر کے مسح کرنا ضروری ہے۔ آج کے درس تک اتنا کافی ہے۔ اگلے درس تک کے لیے التماس سے دعا۔